سوشل میڈیا کے ذریعے سے سب سے بڑا نقصان ہم اپنی قوم میں، اپنی سوسائٹی میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے پاس وقت کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سے لوگوں نے اپنے وقت کو بہت ضائع کیا ہے۔ دیکھیے، وقت ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ لوگ ان دو نعمتوں کی بڑی ناقدری کرتے ہیں۔ ایک نعمت صحت ہے اور دوسری نعمت فراغ یعنی خالی وقت کا ملنا ہے۔ آج ہمارا یہ وقت سوشل میڈیا میں اتنا ضائع ہو رہا ہے، گھنٹوں موبائل پر لگ جاتے ہیں لیکن احساس نہیں ہوتا ہے۔ موبائل اور سوشل میڈیا کی وجہ سے چوتھا بڑا نقصان یہ ہو رہا ہے، ہمارے نوجوان بچے، نوجوان بچیاں غلط راستے پر جا رہے ہیں، اور اتنا غلط راستے پر جا رہے ہیں، گھر کے اندر جوان بیٹا غلط راستے پر ہے اور ماں باپ تک کو پتہ نہیں ہے۔ کیوں پتہ نہیں ہے؟ اس کی پوری تگو دو موبائل سے لگی ہوئی ہے، اور موبائل کے ذریعے سے وہ ساری حرکتیں ہو رہی ہیں جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ موبائل سوشل میڈیا کے آنے کے بعد انسان چار لوگوں میں تو بڑا نیک نظر آتا ہے، دنیا والوں کے سامنے تو بڑا دیندار نظر آتا ہے، لیکن تنہائیاں، اکیلے میں چار دیواری کے اندر جو گناہ ہو رہے ہیں، یہ گناہ ہماری نیکیوں کو کھا جانے والے ہیں، ہماری عبادتوں کو ختم کرنے والے ہیں، ہمارے اعمال کو اللہ کے نزدیک بے وقت کرنے والے ہیں۔ تو اس لیے موبائل اور سوشل میڈیا کی لمٹس کیا ہیں، اسے جانیے، پہچانیے، اس کا اچھا استعمال کیجئے، اس کے ذریعے سے علم سے، علماء سے، دین سے جڑیے، اس کو جتنا استعمال کرنا ہے اتنا ہی استعمال کیجئے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعہم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اسٹیج پر تشریف فرما ذی وقار علماء کرام، مجلس میں بیٹھے ہوئے بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین خواتین محترم، مجھے اس وقت آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے اصلاح معاشرے میں سوشل میڈیا کے عنوان پر گفتگو کرنا ہے۔ محترم حضرات و خواتین، سوشل میڈیا ہماری زندگی کا اس وقت ایک لازمی حصہ بن چکا ہے۔ موبائل ایک زمانے میں صرف کالنگ، بات چیت کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ آج موبائل کا استعمال، موبائل کے استعمال کے طریقے بدل چکے ہیں، اور آج یوں کہہ لیجئے کہ ہماری مٹھی میں پوری دنیا ہے۔ ہم گھر بیٹھے پوری دنیا کو دیکھ سکتے ہیں، پوری دنیا کو سن سکتے ہیں، اور اس وقت موبائل کے اندر جتنے اپلیکیشنز ہیں اس کا استعمال کچھ یوں ہو رہا ہے، فیس بک کہیں، یوٹیوب کہیں، انسٹاگرام کہیں، ایسے بہت سارے ایپس جو ہمارے لیے مفید تھے اور اس کا اچھائی کا استعمال ہو سکتا تھا، لیکن آج ہمارے ہاں ہمارے اپنی نوجوان نسل سوشل میڈیا کا غلط استعمال بہت کر رہی ہے۔ میں دو چار باتیں اسی حوالے سے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سے سب سے بڑا نقصان ہم اپنی قوم میں، اپنی سوسائٹی میں یہ دیکھ رہے ہیں
کہ لوگوں کے پاس وقت کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سے لوگوں نے اپنے وقت کو بہت ضائع کیا ہے۔ دیکھیے، وقت ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ لوگ ان دو نعمتوں کی بڑی ناقدری کرتے ہیں۔ ایک نعمت صحت ہے اور دوسری نعمت فراغ یعنی خالی وقت کا ملنا ہے۔ آج ہمارا یہ وقت سوشل میڈیا میں اتنا ضائع ہو رہا ہے، گھنٹوں موبائل پر لگ جاتے ہیں لیکن احساس نہیں ہوتا ہے، اور گھنٹوں کے گزرنے کے بعد اگر آپ اپنے آپ سے پوچھیں گے کہ میں نے موبائل پر 1 گھنٹہ 2 گھنٹے لگائے ہیں اور 2-3 گھنٹے لگانے کے بعد میں اپنے آپ سے پوچھوں کہ میں نے کیا سیکھا ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، میں نے کیا حاصل کیا ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن گھنٹوں برباد ہو رہے ہیں، دن مہینے سال عمریں جا رہی ہیں سوشل میڈیا میں پڑھ کر کے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمارے وقت کی بہت بربادی ہو رہی ہے۔ ضرورت ہے کہ آپ اپنے سوشل میڈیا کے لیے ایک لمٹ کا وقت لگائیں اور اسی لمٹ کے وقت میں سوشل میڈیا کو آپ دیکھیں یا استعمال کریں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایک دوسرا بہت بڑا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہماری اپنی عبادتوں میں خلل ہے۔ ہم فون کے سوشل میڈیا کے اتنے عادی ہو گئے ہیں، ہماری دینی مجلسیں، ہماری مسجدیں، ہمارے جلسے، ہمارے اجتماعات بھی موبائل سے خالی نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں گے ہماری علمی دین کی مجلسوں میں بھی لوگ تھوڑی دیر بھی موبائل دیکھے بغیر مقرر کو سننا دیکھنا مناسب نہیں سمجھتے ہیں۔ ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، ایک طرف تقریر چل رہی ہے اور دوسری طرف موبائل بھی چل رہا ہے، یا تو واٹس ایپ چل رہا ہے یا تو چیٹنگ چل رہی ہے، لیکن مسجدوں میں بیٹھ کر بھی ہمارا یہ عالم ہوتا ہے۔ آج مسجدوں کے اندر نماز شروع ہونے سے پہلے، نماز ختم ہونے کے بعد ہر موقع پر موبائل اور موبائل کا استعمال اتنا عام ہو گیا ہے، ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں سلام پھیرتے ہی موبائل اٹھا لیتے ہیں، اور نہ کوئی تسبیح ہے نہ کوئی ذکر ہے، کچھ نہیں ہے، بلکہ دوسرے سلام کا ایسا انتظار کہ دوسرا سلام پھیرتے ہی موبائل اٹھا لیے اور پھر گلکنے لگ گئے۔ یعنی موبائل کی وجہ سے ہماری عبادتوں میں اتنا خلل ہو رہا ہے، تسلی کے ساتھ تھوڑی دیر قرآن پڑھنا میسر نہیں ہے۔ یہ موبائل کی لت ایسی ہے، انسان کو جب عبادت کرتا ہے تب پتہ چلتا ہے۔ آپ دیکھیں ہماری نوجوان نسل کو آپ ذکر کرنے کے لیے بٹھائیں وہ نہیں بیٹھ سکتے، انہیں قرآن پڑھنے کے لیے بٹھائیں وہ نہیں بیٹھ سکتے، لیکن موبائل پر وہ گھنٹوں لگا دیں گے۔ عبادتوں میں انہیں نہ مزہ مل رہا ہے نہ سکون مل رہا ہے، نہ ہی ان کی عبادتیں ڈھنگ سے ہو رہی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس موبائل کو اور اس سوشل میڈیا کو مسجدوں سے اپنی عبادتوں سے دور رکھیں۔ تیسرا بڑا نقصان سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمارے اپنوں میں یہ ہو رہا ہے کہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے ہم رشتوں سے بہت دور ہو رہے ہیں۔ آج ہمارے نوجوان بچے سوشل میڈیا میں اتنے مگن ہوتے ہیں کہ گھر میں ماں باپ کے حقوق کا خیال نہیں ہے، ماں باپ کے ادب کا خیال نہیں ہے، ماں باپ کے احترام کا خیال نہیں ہے، اور رشتوں کی کوئی قدر کوئی ویلیو نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے ہمارے نوجوان بچے، باپ سامنے بیٹھا ہے، باپ بات کر رہا ہے اور بیٹا ہے کہ موبائل برابر چلا رہا ہے۔ اللہ اکبر! یعنی موبائل کے استعمال میں ہم موبائل کی لت میں اتنے پڑ گئے ہیں کہ ہمیں ماں باپ کے حقوق تک کا خیال نہیں ہے، اور رشتہ داروں کی بات تو الگ ہے، ماں باپ تک کا خیال نہیں ہے، جبکہ یہی وہ ماں باپ ہیں، یہی وہ ماں باپ کا حق ہے۔ جب اللہ کے نبی کے پاس صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے،
अल्लाह के नबी के पास एक सहाबी ने आकर जिहाद में जाने की इजाज़त तलब की। अल्लाह के नबी ने उनसे पूछा, अहय्युन वालिदाक, क्या तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं? उन्होंने कहा कि नाम, मेरे माँ बाप जिंदा हैं। नबी ने फरमाया, फ़फ़ीहिमा फ़जाहिद, जाओ और जाके उनकी खिदमत में जिहाद का सवाब हासिल करो। अल्लाह के नबी ने जिहाद में जाने से बढ़कर माँ बाप की खिदमत की तरफ उन्हें तवज्जो दिलाई। और आज हमारी नौजवान नस्ल है इस मोबाइल और इस सोशल मीडिया में पढ़ करके माँ बाप के अदब व एहतराम का ना ख्याल है, माँ बाप की ना इज्जत का ख्याल है, ना माँ बाप की बात का ख्याल है, ना माँ बाप के हुक्म का ख्याल है। माँ बाप और माँ बाप से जुड़े घर के अंदर जो भी होते हैं, हमारे भाई बहन, हमारे अपने रिश्तेदार, उन्हें इंसान वक्त नहीं दे रहा है। और सच कहें, इस सोशल मीडिया की वजह से दूर वाले हमारे अपने करीब हो गए हैं और हमारे अपने करीबी हमसे बहुत दूर हो गए हैं। भाइयों, रिश्ते रिश्ते होते हैं और ख़ास करके माँ बाप, हमारे अपने भाई बहन, हमारे अपने ख़ानदान के जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं, उनका अपना मकाम है, उनके अपने हुकूक हैं। इस सोशल मीडिया और मोबाइल की वजह से रिश्तों में नफ़रतें, दरारें हरगिज़ ना पड़े। चौथी बात, मोबाइल और सोशल मीडिया की वजह से चौथा बड़ा नुकसान ये हो रहा है, हमारे नौजवान बच्चे, नौजवान बच्चियां गलत रास्ते पर जा रहे हैं। और इतना गलत रास्ते पर जा रहे हैं, घर के अंदर जवान बेटा गलत रास्ते पर है और माँ बाप तक को पता नहीं है। क्यों पता नहीं है? उसकी पूरी तगोदो मोबाइल से लगी हुई है और मोबाइल के ज़रिए से वो सारी हरकतें हो रही हैं जो नहीं होना चाहिए था। मेरे भाइयों, माओ और बहनों, मैं अपनी इस तकरीर के ज़रिए से यही आखिरी पैगाम आपको देना चाहता हूँ। मोबाइल और सोशल मीडिया ये सिर्फ़ एक आला नहीं है, एक इस्तेमाल करने का एक ज़रिया नहीं है, बल्कि ये हमारे हाथों में दी जाने वाली वो नेमत है जिसका हम अच्छा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बुरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इतनी बात आप याद रखें, जो आयत करीमा सूरतुल इसरा की मैंने शुरू में तिलावत की, अल्लाह ने फरमाया, यकीनन कान, आंखें, दिल, इन सब से क़यामत के दिन पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा। यानी कि मोबाइल पर हम जो देख रहे हैं, मोबाइल पर हम जो सुन रहे हैं, ये सारी चीज़ों का जवाब कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास दिया जाएगा। और अल्लाह ताला पूछेंगे, हमारी वो सारी हरकतें, हमारी वो सारी कार्रवाइयाँ और हमारे मोबाइल और मोबाइल से जुड़े सोशल मीडिया की पूरी हरकतें अल्लाह तबारक व ताला और अल्लाह ताला के फरिश्तों के ज़रिए से लिखी जा रही हैं, नोट की जा रही हैं। एक चीज़ भी मिटने वाली, ख़त्म होने वाली हरगिज़ भी नहीं है। तो इसलिए मोबाइल चलाते हुए, मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए, खुसूसन सोशल मीडिया के इन प्लेटफार्मों के ज़रिए से अपने आप को दुनिया के सामने पेश करने से पहले सोच लें, आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या सुना रहे हैं, आप क्या दिखा रहे हैं। वरना ये मोबाइल के इस्तेमाल ने तो इंसानों को बहुत गुनहगार बना दिया है। आखिर में वो हदीस आपके सामने रखूं, हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लअअलमन्ना अख़वामन मिन उम्मती, मैं अपनी उम्मत के बाज़ ऐसे लोगों को पहचानता हूँ, यातूना यौमल क़ियामती बिअमसाली जिबाली तिहामता, क़ियामत के दिन वो अल्लाह ताला के पास आएंगे इस हाल में कि उनके पास तिहामा पहाड़ जैसी नेकियां होंगी, नेकियों के पहाड़ लेकर आएंगे, लेकिन अल्लाह ताला की नज़र में उन नेकियों की कोई कदर व कीमत नहीं होगी, उन नेकियों का कोई वज़न नहीं होगा। नबी ने जब ये हदीस सुनाई, सहाबा ने पूछा, सिफ़हुम लना या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल हमें बताइए ये वो लोग, ये कौन लोग हैं। अल्लाह के नबी ने कहा, सुनिएगा भाई, अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये वो लोग हैं जो लोगों की नज़रों में, दुनिया की नज़रों में जब तक लोग देख रहे होते हैं
بڑے نیک ہوتے ہیں، بڑے دیندار نظر آتے ہیں، وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ، لیکن جب یہ تنہا ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، اللہ کی حرمتوں کو پامال کرتے ہیں، حرام کام کرتے ہیں، حرام حرکتیں ان سے ہوتی ہیں، اور یہی تنہائی کے گناہ ان کی نیکیوں کو قیامت کے دن کھا جائیں گے۔ میرے بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، یہی پیغام ہے جو میں آپ کے سامنے دینا چاہ رہا ہوں۔ موبائل سوشل میڈیا کے آنے کے بعد انسان چار لوگوں میں تو بڑا نیک نظر آتا ہے، دنیا والوں کے سامنے تو بڑا دیندار نظر آتا ہے، لیکن تنہائیاں، اکیلے میں چار دیواری کے اندر جو گناہ ہو رہے ہیں، یہ گناہ ہماری نیکیوں کو کھا جانے والے ہیں، ہماری عبادتوں کو ختم کرنے والے ہیں، ہمارے اعمال کو اللہ کے نزدیک بے وقت کرنے والے ہیں۔ تو اس لیے موبائل اور سوشل میڈیا کی لمٹس کیا ہیں، اسے جانیے، پہچانیے، اس کا اچھا استعمال کیجئے، اس کے ذریعے سے علم سے، علماء سے، دین سے جڑیے، اس کو جتنا استعمال کرنا ہے اتنا ہی استعمال کیجئے، اور یہ جو چار نقصانات آپ کے سامنے بیان کیے گئے، وہ سارے نقصانات سے اپنے موبائل کو، اپنے سوشل میڈیا کو دور رکھیں۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالی ہم تمام کو موبائل اور سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کرنے کے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسے ایک نعمت سمجھتے ہوئے اسے کار خیر میں استعمال کرنے اور کار شر میں استعمال کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔